اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ آدھی رات کو اٹھ کر کے دور دراز سے آتے تھے کہ فجر کی نماز میں جمعہ کو صرف ظفر علی صاحب جو ہے نا خان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ آدھی رات کو اٹھ کر کے دور دراز سے آتے تھے کہ فجر کی نماز میں جمعہ کو صرف ظفر علی صاحب جو ہے نا وہ الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین پڑھ رہے، باقی سارے مولوی فارغ ہیں۔ دور دراز سے مجھے خود چونکہ ان لوگوں سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے حضرت جب موجود تھے تو میں 28 سال امام رہا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تو کبھی ہم ترک کرتے تو حضرت فرماتے بڑے بے شرم ہو، وہ بلا کر کے شرم نہیں آتی سنت میں؟ تو حضرت جی ہوتے تو ظاہر ہے کہ 5 رکوع پڑھنا، تو حضرت جی ہوتے تو ہم پڑھتے، پتہ کہ ہمیں تو مار پڑے گی، اور حضرت جی کبھی کسی سفر پہ نکل گیا تو میں بھی شارٹ کٹ کر دیا میں۔ حضرت جی کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ اس کو پڑھا جائے، لیکن حضرت بھی فرماتے اس کا اہتمام تو کر لے۔ تو اب اگر کسی مسجد کے اندر اس کا رواج نہیں ہے اور کوئی خدا کا بندہ اس مستحب پر، اس سنت پر اگر عمل کرتا ہے، آ کر کے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور وہ پہلی جب سجدے کی آیت آ گئی وہ سجدے میں چلا گیا، پیچھے والے حضرت تھانوی کے سارے مقتدی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکیم الامت کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھا دی فجر کی، پیچھے والے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کر رہے اور انتظار میں کہ امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ امام سمع اللہ لمن رکوع میں گیا نہیں، وہ تو سجدے میں گیا ہے، اور امام پھر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو گیا، تو نماز کے بعد ہنگامہ ہو گیا کہ حسین احمد نے ہماری نماز کو خراب کر دی، وہ گالیاں پڑی کہ خدا کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو غریق رحمت کر دے۔ حضرت نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا حسین احمد کا بھی قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے اور میرا قصور ہے۔ واہ واہ، بڑے لوگ تھے۔ فرمایا قصور حسین احمد کا نہیں ہے، حسین احمد تو محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شیخ الحدیث ہے، وہ سنت سے واقف ہے۔ افسوس ہے، مجھ پہ افسوس ہے، تم لوگوں پر افسوس ہے کہ کبھی میں نے اس سنت پر آپ کو عمل نہیں کرایا۔ ہمارے مؤذن صاحب غریب آج بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر لینا۔ تو وہ جمعے کو پڑھاتا ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں۔ میں ایک مدرسے میں خیبر پختون میں پچھلے سال گیا، تو شب جمعہ کو رات کو 2 بجے 3 بجے میں وہاں گیا اس مدرسے میں، تو فجر کو انہوں نے میری ذمہ لگا دی کہ اب نماز پڑھا دیں۔ تو فجر میں مقتدی بہت تھے، میں نے نماز پڑھا دی، یہی 5 رکوع میں نے پڑھ لیا، الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ۔ تو اس محتمم صاحب نے بتایا کہ خدا کی قسم جب سے مدرسہ بنا ہے ہمارا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا کمال کیا آپ نے۔ وہ کہنے لگے کہ جب سے مدرسہ بنا ہے ہم نے اس پر عمل کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب اتنا بڑا کراچی 3 کروڑ کا 4 کروڑ کی آبادی، لیکن اس میں ایک ظفر علی ہے۔ تبلیغ والے بھی کبھی کبھی ایسی غلطی کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی گناہ کا کام۔ جہاں مستحب کو لازم سمجھا جائے تو مولوی کے، خطیب کے، پیر صاحب کے، مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کو بتا دے کہ بھائی اس پر میں پابندی تو کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ترک کر دے کہ اس کا درجہ فرض کا نہیں ہے۔ اور بعض سنتیں وہ ہے کہ وہ جو کبھی مردہ ہو چکی ہے اس پر عمل نہیں ہوا، تو کبھی مولوی اس پر عمل کرے، بتا دے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ پھر بعض سنتوں کے اندر جو سنت کا درجہ ہے وہ ہے سنت سے ثابت ہے، اس سے بڑھ کر کے آگے تجاوز کرنا، اس سے آگے بڑھ کر کے تجاوز کرنا، اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی، وہ بھی بدعت کی شکل ہوگی، وہ بدعت کی اس کی شکل ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر دعا کا طریقہ یہ ہے، آپ کے سینے تک آپ کے ہاتھ اٹھائیں، اٹھ جائیں، لیکن پٹھان اور بلوچ کو اللہ جزائے خیر دے، ایسے کہ اس کے بعد بغل اس کے پورے ہاتھ ایسے اٹھایا، اوپر اٹھائے، اس طرح ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، دوسرے صحابی پکڑ رہا ہے اس کو، پکڑ کر کے ہاتھ نیچے کر لے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ الی ھذا یعنی الی صدر، نبی نے سینے تک ہاتھ اٹھایا، تو نبی سے بڑھ کر کے بڑا بزرگ بن گیا، اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء میں جب بارش نہ ہو، قحط سالی ہو، اس موقع پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی ہے اور پھر آپ نے دعا کی ہے، آپ نے ہاتھ اونچے کیے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی ہوتا تو محمد رسول اللہ کے بغل مبارک کی چمک کو بھی دیکھتا۔ وہ اس بلوچ کے ہاتھ نہیں تھے، وہ محمد کے ہاتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بلوچ کے نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ان کے ہاتھ تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ صلاۃ الاستسقاء، پھر دعا عام طور پر اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھوں کا اندر والا حصہ آپ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے ان کو اس طرح پلٹا ہے، ہاتھوں کو پلٹا کر کے آپ نے دعا کی، ان کے پچھلے والے حصے کو چہرے کی طرف کیا، اس اوپر اشارہ کر دیا کہ اے اللہ، جیسے میں نے محمد نے
میرے رب کو محمد کے ہاتھوں سے بھی کتنی محبت ہے، محمد کی اداؤں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اے میرے رب، یہ جانوروں پر، درختوں پر، حیوانات پر، چرندوں پرند پر رحمت، ان پر رحم فرما۔ میں محمد اپنے ہاتھوں کو پلٹا دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو پلٹا دیتا ہوں۔ اللہ ہماری قحط سالی کو پلٹ دے، آبادی فرما دے ہم پر، ہماری قحط سالی کو بدل دے، پروردگار بارشوں کا سلسلہ ہم پر جاری کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، لیکن عام دعاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک وہ صرف سینے تک گئے۔ اب ایک صحابی جب ہاتھ زیادہ اٹھا رہا تو دوسرا پکڑ کر کے کہہ رہا، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو اس سے زیادہ میں نے ہاتھ اٹھاتے، سینے سے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اگر پٹھان کر رہا ہے اور بلوچ کر رہا ہے، سندھی کر رہا ہے، تو یہ سینے سے جو اوپر لے جا رہا ہے یہ پٹھانی سنت ہے، بلوچی سنت ہے، سندھی محمد کی سنت نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پٹھانی سنت پر ثواب نہیں ملے گا، ظاہر ہے کہ بلوچوں کی سنت پر ثواب نہیں ملے گا، سنت عربی سنت محمدی پر ثواب ملے گا، جو محمد کا طریقہ ہوگا اس پر ثواب ملے گا۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے، آپ نے التحیات جب پورا کر لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہاں تک صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک تاخیر کی، آپ نے تاخیر کی تو آپ کو فوراً قاعدہ اولا 4 رکعت والی نماز میں تشہد پڑھ کر کے پھر کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ نے درود پڑھ لیا، اور وہ بھی نماز میں مسجد میں درود پڑھ رہے، لیکن نماز آپ کی غلط ہو گئی، اس کی تلافی، اس کا تدارک آخر میں آپ یہ ہے کہ ایک تشہد پڑھ کر کے سلام ایک طرف پھیر کر کے سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو کے بعد پھر تشہد اور درود پڑھیں گے، پھر آپ کی نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سبحان اللہ، قصور آپ نے کیا کیا؟ آپ کی زور کی 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پر آپ نے تشہد پڑھا اور تشہد سے اوپر اللہم صلی علی محمد درود پڑھ لیا، لیکن آپ نے تاخیر کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلے تشہد کو محمد رسول اللہ تشہد کو جب پورا کرتے ہیں تو جیسے کوئی انگاروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، انگاروں پر کوئی بیٹھتا نہیں ہے، آدمی ہٹ جائے گا، تو فرمایا ایسے جلدی کھڑے ہو جاتے گویا کہ انگاروں پر ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر درود پڑے گا تو سجدہ سب اس پر ہوگا۔ ہمارے بزرگ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ اس نے 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں التحیات پڑھ لیا، التحیات کے اوپر درود اگر پڑھ لیا اور آپ کہتے ہیں سجدہ سب ہوگا، تو آپ نے کہاں سے یہ سجدہ سب کا مسئلہ نکالا؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیارے، میں نے آپ کی حدیثوں میں، آپ کے ارشادات میں یہ پڑھا ہے کہ محمد جب پہلے تشہد کو پورا کرتے تو ایسے جلدی کھڑے ہو جاتے گویا کہ انگاروں پر ہے، جلدی ایسے کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل مسئلہ ٹھیک ہے، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، اصبت، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔